ہم نے آج بات کرنی ہے وہ ہے روسٹل گینگ جو ہے اس کے جو ایک مین کردار تھے مجرم شبیر احمد، جن کو سزا بھی ہوئی، 22 سال قید کی سزا انہوں نے بھگتی ہے اور اس کے بعد اب ان کو لائسنس پر جیل سے رہا کر دیا گیا ہے، آلدو کہ ابھی بھی ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ مانیٹر کی جا رہی ہیں۔ اب اس کے بعد جھگڑا یہ سامنے آیا کہ یہ مطالبہ برطانیہ میں زور پکڑتا جا رہا ہے، مختلف ہیومن رائٹس ایکسپرٹس اور جو متاثرہ بچیاں تھیں اور ان کی جانب سے بھی، وکٹمز کی جانب سے بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کو برطانیہ سے نکالا جائے۔ اب اس میں نسیم صدیقی صاحب آپ بھی اس خبر سے واقف ہیں یقیناً، مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ جو 1973 سے پہلے برطانیہ آئے ہیں ان کے حوالے سے کوئی ایسی یہ قانونی رکاوٹ موجود ہے کہ ان کو پاکستان واپس نہیں بھیجا جا سکتا، اور جو ہوم سیکرٹری ہیں وہ اس حوالے سے ایک جو پلان ہے وہ سیٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، اور پہلے بھی انہوں نے کچھ ممالک کے ساتھ نمیبیا اور کچھ کہ آپ یہ واپس لیں جو کرمنلز ہیں یہاں پر جن کی ہیریٹیج آپ کے ملک کی ہے، ورنہ ہم آپ کے لوگوں کے لیے ویزا ریسٹرکشنز جو ہیں وہ بڑھا دیں گے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ ایسا کوئی پریشر ڈال سکتی ہے اس وقت برطانیہ کی حکومت پاکستان کے اوپر؟ کیونکہ پاکستان کی گورنمنٹ نے بھی ابھی تک ایسا کچھ کہا نہیں ہے، لیکن دفتر خارجہ نے کوئی انٹرسٹ شو کیا نہیں ہے شبیر احمد کو پاکستان واپس لینے کے لیے۔ دیکھیں، یہ مجھے تو پرسنلی بڑی عجیب سی بات لگتی ہے۔ پریشر تو ڈال سکتے ہیں کیونکہ یو کے ایک بڑی کنٹری ہے اور پاکستان کے ساتھ کافی معاہدے اور پاکستان کو بڑے بینیفٹ ہوتے ہیں میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ، لیکن یہ بات یہ ہے کہ جو ایک کرمنل یہاں پہ پلا بڑا، یہاں پہ گرو اپ ہوا، اس نے جرائم بھی یہیں کیے، سزا بھی یہیں کاٹی، تو اگر وہ واقعی اتنا خطرناک مجرم ہے تو آپ پاکستان جیسے ملک میں اس کو کیوں بھیج رہے ہیں؟ آپ اس کو کوئی کالا پانی یا کوئی اس طرح کی جگہ بنائے جہاں ان کو بھیج دیا جائے، کوئی کیمپس ایسے بنائے جہاں پہ ایسے مجرموں کو بھیجا جائے، نہ کہ اس کو پاکستان بھیج دیا جائے جب وہ سزا یہاں پہ کاٹ چکا ہے، رہا یہاں پہ ہے۔ تو اس بات کو دیکھنا چاہیے ہوم آفس کو۔ اور اگر کوئی اور ایتھنیسٹی کے ہوں یا وائٹ ایتھنیسٹی کے کوئی برطانوی شہری ہوں، اگر وہ کوئی جرم کرتے ہیں تو کیا ان کو بھی کہیں باہر بھیجا جائے گا؟ کیونکہ وکٹمز بہت زیادہ، ہماری تو سپورٹ ہے ہی وکٹمز کے ساتھ، جی بالکل، اور اس کو جتنا یہ جو گرومنگ گینگز والا معاملہ ہے اس کو کنڈیم کیا جائے اتنا ہی کم ہے، اور اس میں جو کردار ہیں ان کو میں کہتی ہوں کہ سخت سے سخت سزائیں، کیپٹل پنشمنٹس جو ہیں وہ دی جاتی ہیں برطانیہ میں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں تو اس سے بھی زیادہ سخت سزائیں دی جاتی ہیں، تو ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ وہ اتنی سزا ان کو ملنی چاہیے۔ اور ایک شخص کی وجہ سے آپ لا کیوں چینج کر رہے ہیں؟ آپ لا ایسا بنائیں کہ کوئی بے شک یو کے میں ہی ایسی جگہ بنائے جہاں پہ اس طرح کے لوگوں کو ڈال دیا جائے اور ساری عمر کے لیے ڈال دیا جائے، ٹھیک ہے، ان کو وہاں پہ سزا کاٹنے کے بعد آزادی ہونی چاہیے گھومنے پھرنے کی، لیکن ان کا ایک سٹی ہی ڈیفرنٹ ہو جہاں پہ وہ کوئی اور جرم نہ کر سکے اور ان کو پابند سلاسل ہی ایک قسم کا ہو۔ یہ کوئی حل نہیں ہے کہ آپ اس کو، اگر وہ 13 سال کی عمر میں پاکستان سے آیا تھا، ساری عمر یہاں گزار دی، 50 سال یہاں گزار دیے، یہاں پر ہی اس کا ذہن بنا نا، یہاں پہ آ کے وہ مجرم بنا۔ پاکستان سے تو وہ مجرم نہیں آیا تھا، اگر تو پاکستان سے کوئی مجرم فرار ہوتا اور یہاں پہ آ کے کوئی اور مجرمانہ حرکتیں کرتا تو آپ کہہ سکتے تھے کہ بھئی یہ آپ کے ملک میں بھی وانٹڈ تھا اور یہاں پہ بھی اس نے آ کے یہ حرکت کی ہے۔ جب وہ پلا بڑا ساری اس کی بھی گرومنگ یہیں پر ہوئی نا، تو اس نے جو جرم کیا اس کی سخت سے سخت آپ کو سزا دے اور ایسی مثال بنا دے کہ آئندہ کوئی اس قسم کی حرکت کرنے کا سوچ بھی نہ سکے۔ لیکن نسیم صدیقی صاحب مجھے یہ بتائیں نا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں، ہم بھی اسی بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ ان کو یہیں پہ سزا دیں، جو بھی آپ نے دینی ہے اس سے سخت دیں، جتنی مرضی سزا دیں، اب پاکستان بھیجنے کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ اب مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ جو ہوم سیکرٹری ہیں وہ ہیں شبانہ محمود، انہوں نے پاکستان کی گورنمنٹ پہ بھی پریشر ڈالا ہے، جیسے انہوں نے پہلے ٹیکٹکس استعمال کیا باقی کنٹریز کے لیے، انہوں نے اس معاملے میں بھی جو ایک پلان ہے وہ پیش کرنا ہے پارلیمنٹ کے سامنے بھی، اور اپنے جو عوام ہیں ان کی فرسٹریشن کو بھی یا ان کو بھی سیٹسفائی کرنا ہے۔ وہ کیوں نہیں یہ سٹینڈ لے رہی کہ کل کو آپ کہیں کہ ہوم سیکرٹری صاحبہ سے کچھ خدا نہ خواستہ کوئی غلط اقدام اٹھ جائے تو آپ ان کو بھی کہیں گے کہ ان کو بھی واپس بھیجا جائے؟ میں یہ نہیں سیویرٹی کے اوپر نہیں جا رہی کہ کرائم کی، وہ بہت مطلب لا جو ہے بڑا کلیئر ہونا چاہیے کہ کسی بھی بات پہ آپ پھر یہ کہہ دیں گے ان کو واپس اور بھیجیں۔ یہ صرف پاکستان کے لیے لاگو نہیں ہوگا، پھر آپ کسی کو انڈیا بھیج رہے ہیں، کسی کو روانڈا بھیج رہے ہیں، کسی کو ایتھوپیا، کسی کو صومالیہ بھیج رہے ہیں، تو بات یہ کہ آپ اپنے ملک اور آپ کے ملک کا قانون بہت اچھا ہے، دس از اے رول آف لا کنٹری ہے، میں اس کو اس بات پہ بہت پسند کرتا ہوں، تو یہاں پہ لاز کو اور مزید اسٹرکٹ کریں، آپ اس کی سزا بڑھا دیں۔ آپ نے اگر لا ہی چینج کرنا ہے تو آپ ایسا رول بنائیں کہ اس کی سزا بڑھ جائے تاکہ آئندہ کوئی یہ جرم کرنے
کرنے کے بارے میں سوچے بھی نہ اور اس کو مثال بنائیں آپ. یہ کوئی مثال نہیں ہے جیسے آپ نے, اور پھر جب آپ نے کوئی قانون بنانا ہے تو اس کو نئی ڈیٹ سے لاگو ہونا چاہیے, پرانی ڈیٹ سے نہیں. یہی ایک کنٹروورسی جو ایک امیگریشن لاء میں چل رہی ہے کہ جو 5 سال سے 10 سال کیا, اور اس طرح کے قانون نہیں لانے چاہیے. اس کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کی پاپولیرٹی کو بڑا نقصان پہنچتا ہے, اور یہ تو مجھے بھی نہیں سمجھ آ رہی. معصومانہ سا سوال میں سے کہوں گی کہ یہ میرا آپ سے, نسیم صدیقی صاحب, اب شبانہ محمود تو میرے سامنے نہیں بیٹھی ہوئی ہیں, میں ان سے نہیں پوچھ سکتی, لیکن شاید ان تک یہ سوال جا سکے کہ یہ جو IDF میں سرو کرتے ہیں اسرائیلی فوجی, اور اس میں سے کئی رپورٹس آ چکی ہیں جو کہ موجود ہیں, اور شبانہ محمود صاحبہ کے پاس تو پہلے آتی ہوں گی, وہ خواتین سے ریپ کے معاملات میں, قیدیوں سے ریپ کے معاملات میں, اور ان کے پاس برطانوی شہریت بھی ہے, اور یہاں سے گئے ہیں وہ, یہ سارا جنگ جو ہے وہ مسلط کی گئی تھی, اور پھر واپس بھی آ رہے ہیں. تو ان کے لیے بھی کیا یہی قانون ہے, یا یہ صرف آفر پاکستان کے لیے, یا جو اس طرح کی نہیں, آپ نے تو بڑا ہی اچھا سوال کیا ہے, اور بالکل اس کو تو بنگے دہل جو ہے ان سے پوچھنا چاہیے کہ یہ ڈبل سٹینڈرڈز نہیں ہونے چاہیے, کیونکہ برطانیہ میں ڈبل سٹینڈرڈز نہیں. ہم نے تو یہاں پہ دیکھا ہے کہ رول آف لاء ہو, وہ کسی بھی قومیت سے ہے, اس کی کوئی بھی نیشنلٹی ہے, اس کے اوپر رول لاگو ہوتا ہے, اور ججز بڑے اچھے فیصلے دیتے ہیں. اور یہ بالکل اگر برطانوی شہری یا فوج میں لوگ ہیں یا کسی اور ادارے میں ہے, وہ اس طرح کا کوئی جرم سرزد کر رہے ہیں, تو ان کے بارے میں بھی کلیئرٹی ہونی چاہیے. صرف ایک شخص کو لے کے اگر آپ چلیں اور پورے ملک, 2 ملکوں کا آپس میں ٹکراؤ کرا دے, تو یہ کسی طرح بھی مناسب نہیں ہوگا. اور اٹ از میکنگ نو سینس کہ اتنے سال ایک شخص یہاں پہ رہا ہے, جو کہ 13 سال کی عمر میں یہاں آیا, لائک ایز اے چائلڈ ہی کیم ہیئر, پھر جو اس نے ویلیوز سیکھی ہیں وہ تو یہیں پہ سیکھی ہیں. اگر ایجوکیشن سیکھی ہے یا نہیں لی ایجوکیشن, کون قصوروار ہے؟ گورنمنٹ آف پاکستان ٹھیک ہے, اپنے 2.5 کروڑ پنجاب سے جو اسکولوں سے باہر بچے ان کے لیے رسپانسبل ہے, لیکن وہ شبیر احمد کے لیے رسپانسبل نہیں ہو سکتی کہ ان سے وہ کیوں نہ صحیح ایجوکیشن لے سکے, ان کی پرورش کیوں نہ ٹھیک ہو سکی, ان کی انلیگل ایکٹیویٹیز تھیں وہ یہاں کے اداروں سے کیسے چھپی رہ گئی. اس کے لیے اب مطلب یہ تو آپ اس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ شاید پاکستان میں انسان نہیں رہتے یا خواتین نہیں رہتی, کہ وہاں بھیج دو, ہم نے نہیں رکھنا. مطلب یہ آپ کے معاشرے میں یہ شخص ڈیولپ ہوا ہے نا, اس معاشرے میں رہتے ہوئے اس نے اتنے بڑے کام کیے. اور کہاں پہ تھی انٹیلیجنس ایجنسیز, بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. اور جب اس معاشرے میں رہ کے اس نے یہ سیکھا ہے, اور اتنا بڑا گھناؤنا جرم اس کو تو میں کہوں گا, کیونکہ یہ کسی بھی طرح, کسی بھی ملک میں, کسی بھی مذہب میں اس کی اجازت نہیں ہے, اور آپ نے اس کو اس کی سزا دی ہے, تو سزا جب دے دی ہے اس کے بعد اس کا یہ مطالبہ کرنا کہ پاکستان اس کو واپس کیوں لے لے. اگر تو وہ وزٹ ویزے پہ ہوتا پھر تو آپ کہہ سکتے تھے واپس لے لے, یا ابھی اس کا ویزا انڈر پروسیس ہوتا, اس نے کوئی اپلیکیشن ڈالی ہوئی ہوتی, تو پھر آپ اس کو ریفیوز کر سکتے تھے. وہ ایک برٹش سٹیزن ہے, اس نے یہاں پہ اوتھ لیا ہوا ہے, تو اس کو اپنے لاز کے حساب سے آپ کو ٹریٹ کرنا چاہیے. اور اگر آپ نے اس کی برطانوی شہریت ختم کر دی ہے اس جرم کے بعد, تو وہ جو اتنے سالوں سے پاکستان گیا ہی نہیں ہے, مطلب 22 سال تو جیل میں, اور اس سے بھی مجھے نہیں پتا, اور اس کے پاس پاکستانی کوئی پاسپورٹ یا نادرا کارڈ وغیرہ بھی نہیں ہے, تو پھر وہ پاکستان کیسے آپ اس کو واپس بھیج سکتے ہیں؟ یقیناً اس میں جو سیویرٹی ہے اس کے اوپر کوئی کوشچن ہی نہیں ہے. جو وکٹمز ہیں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں, اور وکٹمز کا جو سینٹیمنٹ ہے وہ بھی ہم سمجھ رہے ہیں, بالکل ایسے ہی ہونا چاہیے. لیکن اب سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ڈیبیٹ کس طرح سے اس کو جسٹیفائی کیا جائے گا کہ کوئی اگر اس طرح سے گھناؤنا جرم کرتا ہے تو واپس بھیجا جائے, اور باقاعدہ قانون تبدیل کر کے واپس بھیجا جائے. یقیناً اس کے اوپر ہم چاہیں گے کہ آنے والے شوز میں بھی جو ماہرین ہیں وہ اس پہ اپنی رائے ضرور دیں. بہت شکریہ نسیم صدیقی صاحب, آپ نے جوائن کیا.